اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ عورتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، ظلم و ستم کی جاتی تھی، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، مگر اللہ رب العزت عورتوں کے اوپر اتنا رحمان ہے کہ عورتیں عمل تھوڑا سا کرتی ہیں، اجر زیادہ ملتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ عورتوں کو ناقص الدین کہا گیا ہے اور ناقص العقل کہا گیا ہے۔ ناقص الدین کس طرح؟ جس طرح عورت کو ماہواری آتی ہے مہینے میں، اس میں وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزے رکھ سکتی ہے، نہ کوئی اور عبادت کر سکتی ہے، اس لیے ان کی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، ان کا عمل کم ہو جاتا ہے، دین کم ہو جاتا ہے۔ اور مردوں کے بنسبت مرد 5 وقت کی نماز پورا مہینہ ادا کرتے ہیں، روزے مہینے کے مکمل طور پر ادا کرتے ہیں، مگر عورتیں ایسی نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پورا کرنے کے لیے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے اوپر مہربانی کیا کہ عورتیں عمل قلیل کریں گی، اجر ان کو کثیر ملے گا۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، جو کل بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، فرمایا کہ وہ عورتیں جب عورت 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتی ہے، جب 5 وقت نماز کی پابندی کرے اور رمضان کے مہینے کے روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، یہ 4 عمل کر لے، قیامت کے دن اللہ کہے گا قیل لہا، قیامت کے دن میدان محشر میں اعلان ہوگا ادخل الجنت، اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، ادخل الجنت من ای ابواب الجنہ، اسے کہا جائے گا اے عورت یہ جنت کے 8 دروازے میں نے تمہارے لیے کھول دیے، ان 8 دروازوں میں سے جہاں سے تو چاہے داخل ہو جا۔ یعنی قیامت کے دن ہر ایک عمل کا الگ الگ دروازہ ہوگا۔ باب الریان روزے دار کا دروازہ الگ ہوگا، باب الصدقہ صدقہ دینے والوں کا، باب الصلاۃ نماز پڑھنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہوگا۔ اسی طرح عورتوں کے اوپر اللہ کی اتنی بڑی مہربانی، ان کے لیے 8 دروازوں کھولے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا من ای ابواب الجنہ، تمہارے لیے 8 دروازے میں نے کھول دیے، ان 8 دروازوں میں سے جہاں سے چاہے تو داخل ہو جا۔ 8 دروازے اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے کھول دے گا، جہاں سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی 4 عمل کر لے عورت، 4 عمل کر لے، جنت ان کے اوپر واجب۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور اپنی شوہر کی فرما برداری، اپنی شوہر کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، یہ 4 عمل کرنے سے اللہ ان کو جنت دے دیتا ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے، کچھ اللہ کے نبی سے مانگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خاتون بتائیں تو مجھے بتائیں تو صحیح، کیا آپ شادی شدہ ہیں، شوہر والی ہیں؟
عورت نے کہا کہ جی ہاں، یہ اللہ کے نبی، میں شادی شدہ ہوں، میں شوہر والی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اے خاتون یاد رکھنا، انما ہوا جنتک و نارک، فرمایا کہ یہی شوہر آپ کے لیے جنت بھی ہے، یہی شوہر تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی اور ان کی فرما برداری کی، ان کے حقوق تم نے پورے کر لیے، تو یہ شوہر تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ ان کے حقوق ادا کر لو، یہ شوہر تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اگر تم نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، ان کے حقوق ادا نہیں کیے، تو یہ شوہر تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، یہی روایت صحیح مسلم اور مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد آپ عورتوں کے پاس گئے خطبہ دینے کے لیے، آپ نے فرمایا صدقو 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 تصدقو، فرمایا کہ صدقہ دو صدقہ دو۔ یہی ندا آپ نے عورتوں میں کی، فرمایا کہ صدقہ دو۔ اے عورتوں کی جماعتوں، میں تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھتا ہوں مردوں کی بنسبت۔ عورتوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی کیوں؟ ہم عورتیں جہنم میں زیادہ ہم کیوں جاتی ہیں؟ عورتوں کی تعداد جہنم میں کیوں زیادہ ہے مردوں کے بنسبت؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہنم میں جانے کا سبب، تمہاری جہنم میں کثرت اسی لیے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ یہ تمہارا شوہر پوری زندگی تمہارے اوپر احسان کرتا رہے، تمہاری خدمت کرتا رہے، تمہارے اوپر احسان کرتا رہے، صرف ایک مرتبہ اگر تمہاری خواہش پوری نہ کر لے تو تم کہہ دیتی ہو، ایک مرتبہ تمہاری خواہش پوری نہ کرے، تمہارا مطالبہ پورا نہ کرے، تو تم یہی کہہ دیتی ہو کہ پوری زندگی ہم نے تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ فوری اپنے شوہروں کی ناقدری کر دیتی ہو، ناشکری کر دیتی ہو۔ یہ تمہاری شوہر ہیں، رات دن تمہارے لیے کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، مگر ایک مرتبہ اگر تمہاری خواہش پوری نہ ہو، تمہارا مطالبہ پورا نہ ہو، تو تم یہ کہہ دیتی ہو کہ پوری زندگی تو ہم نے آپ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تمہارے ایک اس لفظ کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم میں داخل کرتا ہے۔ اس لیے تمہاری کثرت کے ساتھ جو ہے تمہاری کثرت کے ساتھ تمہاری تعداد جہنم میں ہے۔ اس ایک لفظ کی وجہ سے اللہ کو یہ ایک لفظ پسند نہیں ہے کہ کوئی عورت اس طرح اپنے شوہر کے لیے کہے۔ ایک عورت اما عائشہ کے پاس آئی، المعجم الکبیر للطبرانی، اس کے اندر حدیث ہے، سند صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، عورت بھوکھی ہے، بچے بھوکے ہیں۔ اما عائشہ سے سوال کیا، اما عائشہ نے کچھ کھجوریں دی، کچھ کھانے کے لیے دیا۔ اس ماں نے وہ کھجوریں اور وہ کھانا اپنے بچوں میں تقسیم کیا۔ بچے بھوکے ہیں، خود بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں۔ واہ تیری ماں تیری قربانیاں، بچے بھی بھوکے، خود بھی بھوکی۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے ان کو کچھ کھجوریں دی، اس ماں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا، وہ کھجوریں تقسیم کر کر کے اپنے بچوں کے منہ کے اندر ڈال رہی ہے۔ جب اپنا حصہ رہ گیا، وہ اپنا حصہ میں نے دیکھا کہ وہ ماں جو خود بھی بھوکی ہے،
وہ اپنے منہ والا نوالا اٹھا کر اپنے بچوں کے حوالے کر دیتی ہے. خود بھوکھی ہے، بھوک لگا ہوا ہے مگر خود نہیں کھاتی. یہ ماں ہے، یہ ماں کی قدر و قیمت ہے، یہ ماں کی محبت ہے. اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس ماں کو دیکھا وہ اپنے منہ والا لقمہ اپنے بچوں میں تقسیم کر کے بچوں کو کھلاتی ہے. جب وہ عورت گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ پورا قصہ سنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہنا ان عورتوں کا، کیا کہنا ان عورتوں کا، بڑی شفقت کرنے والی اپنے اولاد کے اوپر، بڑی رحم و کرم کرنے والی ہیں، اپنے اولاد کے اوپر شفقت کرنے والی. کیا کہنا اور کیا کہنا اس عورت کی حمل کی، جب وہ حمل میں ہوتی ہے وہ حمل کی تکلیف برداشت کرنے والی ہے، اور بچوں کو جننے کی تکلیف برداشت کرنے والی ہے، بچوں کو دودھ پلانے والی، بچوں کو دودھ پلانے کی تکلیف برداشت کرنے والی ہیں. فرمایا کہ اگر یہ عورتیں نمازوں کی پابندی کر لیں، نمازوں کی پابندی کر لیں تو یہ عورتیں سوائے جنت میں کہیں نہیں جا سکتی. یعنی ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے. بس ان کی قربانیاں بڑی ہیں، عورتوں کی قربانیاں بہت بڑی ہیں، عورتوں کی قربانیاں اتنی بڑی ہیں، بچوں کی اوپر شفقت کر دیتی ہیں. جب حمل ہوتی ہے یہ 9 مہینے حمل والے کتنی تکلیف میں گزارتی ہے، اور جب دودھ پلانے کا ٹائم ہوتا ہے دودھ پلانے والی تکلیف کتنی بڑی ہے. پوری رات یہ بچہ یا بچی جگا کے رکھتی ہے اپنے ماں کو، یہ ماں بیٹھی رہتی ہے اور دودھ پلانے والی تکلیفیں برداشت کر لیتی ہے. ان کی یہ بڑی نیکیاں ہیں، بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے یہاں. یہ عورتیں اگر پابندی کے ساتھ نماز ادا کر لے تو بس ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور کوئی نہیں ہے. چھوٹا سا عمل اجر کتنا، 4 کام بتائے، بچوں کے اوپر خدمت، شفقت اور ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ سوائے جنت کے اور کوئی نہیں ہے. ایک حدیث آخری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، آپ جائیں گے یا کوئی اور جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ بتائیں جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا، آپ داخل ہوں گے یا کوئی اور داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے تو میں داخل ہو جاؤں گا، مگر جب میں جنت کے لیے جا رہا ہوگا، مجھے جب جنت میں لے کے جا رہا ہوگا، میں جیسے جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا، میں جنت کے دروازے کے اوپر پہنچوں گا تو کیا دیکھوں گا کہ ایک عورت کھڑی ہے، ایک عورت کھڑی ہے، وہ گیٹ جنت کا دروازہ بجا رہی ہے، شور مچا رہی ہے، شور مچا رہی ہے، جنت کو کوٹ رہی ہے، دروازے کو کوٹ کوٹ کے شور مچا رہی ہے کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، شور مچا رہی ہے دروازہ کھولنے کے لیے. میں وہاں دیکھتا ہوں یہ ماجرا، بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، یہ عورت کون ہے؟ میں نے جب دیکھا یہ عورت دروازہ پیٹ رہی ہے اور شور مچا رہی ہے کھڑی ہو کے، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. میں نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، میں نے کہا اے جبریل ذرا مجھے تو بتائیں
یہ عورت کون ہے جو دروازے کو پیٹ رہی ہے، شور مچا رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورت ہے جس کا شوہر جوانی میں فوت ہو گیا تھا، جس کا شوہر جوانی میں فوت ہو گیا تھا۔ یہ جوان تھی، اپنی پوری جوانی انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں گزار دی۔ شادی نہیں کی اس نے شادی نہیں کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، اور جوانی انہوں نے بچوں میں گزار دی۔ بچوں کی ایسی تربیت کی، اللہ کو پسند آ گیا، اللہ کو پسند آ گیا ان کی قربانی، ان کی تربیت۔ اللہ نے لکھ دیا کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہاری اس قربانی کی وجہ سے۔ شادی نہیں کی، بچوں کی تربیت کی، بچوں کی دیکھ بھال کی۔ آج اللہ نے انعام کے طور پر سب سے پہلے اس کے اعمال، ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا۔ سب سے پہلے نامہ اعمال اس عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ عورت اس نامہ اعمال کو لے کے سیدھا دروازے پہ پہنچ گئی۔ اب سارے پیچھے، نبی بھی پیچھے، ولی بھی پیچھے، پوری دنیا پیچھے ہے۔ وہ عورت سب سے آگے دروازے کے اوپر کھڑی ہے، دروازے کو پیٹ رہی ہے، شور مچا رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ پھر میں جاتا ہوں، جانے کے بعد میں گیٹ بجاتا ہوں تو پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کھولا میرے لیے جائے گا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں گا، مگر اس عورت کی قربانی کی وجہ سے وہ عورت جو ہے نا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ مجھ سے بھی پہلے کھڑی ہوگی۔ یہ عورتوں کے اوپر اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے، عمل تھوڑا سا کرتی ہیں، اللہ اجر زیادہ دیتا ہے۔ ان عورتوں کو وجہ یہ ہے کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، اپنی شرمگاہ، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے، شوہروں کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ اتنی بڑی نیکی دیتا ہے، 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے، اپنے شوہروں کی اطاعت کرے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظتیں کرے، نماز کی پابندی کرے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے کھول کے رکھ دیے، جہاں سے وہ عورت چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔